بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی ایک آیت کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو سارے شیعہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا نے قرآن کو پڑھا ضرور ہے، مانا نہیں۔ تلاوت اور ہوتی ہے، عمل اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے، سمجھ کے ماننا اور ہوتا ہے۔ اب اللہ جو فرما رہا ہے کہ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہ، تلاش کر کائنات میں سچے ہیں کون۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بھئی جسے بات سمجھ آتی جائے وہ بے شک چپ کر کے بھی سنے دوبارے میں۔ اللہ فرما رہے کونوا مع صادقین، جو صادقین ہیں ان کے ساتھ رہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو الیکشن سے صادقین بنا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ووٹوں سے سچے بنا، کیونکہ سچے ووٹوں سے بنتے نہیں، سچے ہوتے ہیں۔ سچے بناؤ یہ نہیں کہو، جو سچے ہیں ان کے ساتھ رہ۔ کائنات تلاش کر کے بتائے کہ سچے ہیں کون۔ ویسے تو کون ہے جو اپنے پیر کو جھوٹا کہے؟ ایک مرید ایسا نہیں جو اپنے پیر کو جھوٹا کہے۔ ہر پیر کی خواہش ہے کہ مرید اس کی عزت کریں، ہر مرید چاہتا ہے کہ میرے پیر کی عزت ہو، لیکن ایک ہے دنیا، ایک ہے آخرت۔ قیامت بن کے بتا کہ سچا کون ہے۔ اور پھر ایک فکرہ اور بھی یاد رکھیں، اللہ نے ایک آدھ سچے کی بات نہیں کی، صادقین۔ تو نے الیکشن سے بھی بنایا تو ایک نام کا سچا بنایا۔ میرا فکرہ ضائع ہو گیا۔ تو نے الیکشن سے بھی بنایا تو ایک بنایا، یہاں صادقین چاہیے۔ اور جمع دلالت کرتا ہے 14 پر۔ تو کائنات کے وہ پیر تلاش کر، ہوں بھی 14 ہوں بھی سچے۔ سر نہیں ہلانا، اس طرح سے نہیں حمایت حق ہوتی۔ بس زیادہ سے زیادہ حمایت حق کی تکلیف اتنی ہے کہ آپ مجلس میں بولتے ہیں، کم از کم اس میں تو بندہ مخلص ہو کے بات کرے، جسے بات سمجھ آئے وہ گفتگو کرے، باقی سننے والوں پر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا۔ سچوں کے ساتھ رہو، تلاش کر کائنات میں وہ سچے ہیں کون، جنہیں رحمان سچے کہے، جنہیں قرآن سچے کہے، جنہیں مصطفیٰ سچے کہے۔ مہربانی، یہ دنیا میں سیکھو آل محمد کے حق میں بولنا۔ اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جو سڑکوں میں بولے اور مجلس میں نہ بولے۔ زبان کا حق تب ادا ہوگا جب علی کی حمایت میں بولو گے۔ میں کوئی بات غلط کروں بے شک چپ کر کائنات میں تلاش کر، اس گھر کے علاوہ کوئی گھر اپنے گھر سے نہیں، قبلہ اجازت جی اللہ کے قرآن سے عرض کر رہا ہوں۔ آؤ مالک سے پوچھواتا ہوں سچے کون ہیں۔ یہ جو 1.25 لاکھ نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے جناب عیسیٰ تک، بادشاہ شاہ جی ہیں وہ بھی سچے، لیکن ان 14 جیسے نہیں۔ یہ جو 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، حضرت آدم سے جناب عیسیٰ تک، یہ بھی سچے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، سر نہیں ہلاؤ۔ یہ کون ہے؟ سچے، لیکن 14 جیسے نہیں۔ اللہ کا نبی ہے، نام جناب موسیٰ ہے۔
گلی سے گزر ہوا، کلیم اللہ کو، ایک گھر میں شادی ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آج اس گھر میں شادی ہے، کل اس گھر میں فوتگی ہوگی۔ آؤ بسم اللہ، آج اس گھر میں شادی ہو رہی، کل میت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرما کے چلے گئے، قدرتاً ایک مرید کا گزر ہوا جو کل والی بات میں سننے والوں میں شامل تھا۔ اس نے دیکھا کہ شادی تو ویسے کی ویسے ہو رہی ہے، فوتگی ہوئی نہیں۔ وہ واپس آ کے موسیٰ سے لڑنے لگا۔ اس نے کہا تیری کل والی بات سچی نہیں نکلی، قیامت والی کیسے نکلے؟ سمجھے صحیح ذرا تھوڑ دے، تیرے آسرے پہ ہم اعمال کر رہے ہیں، میں اگلے جہان جنت ملے گی، 24 گھنٹے والی بات تو تیری ٹھیک نکلی نہیں، اگلے جہان والی کا کیا ہوگا؟ موسیٰ پریشان ہو گئے، رحمان سے رابطہ کیا، کوہ طور پر تشریف لے گئے، کوہ طور پر جا کے خداوند کریم سے پوچھا، خدا نے جواب دیا، موسیٰ واپس آئے، اس گھر میں داخل ہوئے، دلہن کو اٹھایا، فرمایا اس کا بستر لپیٹو، انہوں نے بستر لپیٹا، بستر کے نیچے سے سانپ نکلا، موسیٰ نے اس سانپ کو مارا، سانپ مر گیا تو موسیٰ نے فرمایا اس سانپ نے اس عورت کو ڈسنا تھا اور اس کی میت واقع ہونی تھی، لیکن اس نے کوئی اچھا عمل کیا ہے۔ اس نے کوئی اچھا عمل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتا تو نے کیا کیا؟ اس کا اللہ کے نبی میں تو گناہگار سی عورت ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ فرمایا پھر بھی یاد کر، ہو سکتا ہے تو نے کوئی اچھا عمل کیا ہو۔ کہہ دیا جب میری ڈولی آئی تھی تو یہ سارے خوشیوں میں مصروف تھے، دق الباب ہوا، میں نے توجہ کی تو کوئی فقیر تھا، میں نے ایک روٹی اٹھا کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ موسیٰ فرماتے ایک روٹی اللہ کی راہ میں نیک نیتی سے دینے کے بدلے کے طور پر اللہ نے 30 سال تیری عمر بڑھا دی۔ سلامت آباد و شاد آل محمد آپ کو سلامت۔ یہ جتنی اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے یہ کم بھی ہوتی ہے زیادہ بھی، زندگی زیادہ بھی ہوتی ہے اور کم بھی ہوتی ہے۔ جتنی جس بندے کی زندگی ہے وہ اتنی نہیں رہتی، اچھی باتوں سے بڑھ جاتی ہے۔ توجہ ہے میرا بچہ؟ یہ نہیں، اللہ تیری زندگی کرے۔ بس یہ بات کوئی یاد کر کے رکھ لے گا تو میری بخشش کے لیے ایک آسرا بن جائے گا۔ دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، کون جی؟ بھائی آپس میں لڑ پڑے۔ پانچویں امام نے فرمایا کہ اس لڑائی کی وجہ سے اللہ نے تم دونوں کی عمریں کم کر دی۔ ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن۔ ابن کعبہ مخدوم صاحب کی آمد پہ ایک مل کے باواز بلند صلوات آل محمد پہ بھیج دے۔ عزت مآب کے بلا مخدوم تقی شاہ صاحب۔ سامعین گرامی، موسیٰ نے سچ بولا تھا، جنہیں پچھلی بات یاد ہے، موسیٰ علیہ السلام نے سچ بولا تھا لیکن ہوا ویسے نہیں۔ آل محمد آپ کو اجر عطا فرمائے۔
کیونکہ آل محمد کے فضائل پہ خوش ہونا بھی نصیب سے نصیب ہوتا ہے. ہر بندے کا کام ہی نہیں کہ علی کے گھر کے فضائل پہ خوش ہو. یہ خوشیاں بھی نصیب والوں کو ملتی. اللہ کا نبی ہے, اللہ کا نبی ہے, نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام. خدا کے سامنے گڑ گڑایا, معبود میری امت پہ عذاب نازل فرماؤ. اللہ نے فرمایا تجھ سے پیار ہی بڑا ہے, تیرا کہنا ٹال نہیں سکتا. اپنی قوم کو کہہ دے تم پر بدھ والے دن عذاب آئے گا. کب آئے گا جی؟ بدھ والے دن عذاب آئے گا. کہ جن پہ عذاب آنا والا ہو اکثر بدھ والا دن کام آتا ہے. وہ جمعے کی نماز بھی بدھ والے دن پڑھنا شروع کر دیں. عذاب جو آئے گا بدھ والے دن. شعیب نبی یہ فرما کے چلا گیا. قوم کہنے لگی کہ بدھ تک چیک کر کے دیکھ لیتے کہ عذاب آتا ہے کہ نہیں. بدھ والا دن آیا, صبح ہوئی لیکن بڑی عجیب و غریب منحوس قسم. سورج نکلا لیکن کالا کالا, آسمان پہ کالے رنگ کے بادل. قوم کے فاسق فاجر اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا شعیب سچا ہے, عذاب کے تو آثار بن رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا شعیب تو یہاں پہ ہے نہیں, اس کا اللہ ہے. سلامت رہو. شعیب تو یہاں پہ ہے نہیں, البتہ اس کا اللہ ہے. آؤ مل کے اس کے اللہ سے معافی مانگیں, ہو سکتا ہے ہمیں معاف کر دے. شعیب کی قوم نے معافی مانگنا شروع کی. اللہ کو ان کے معافی مانگنے کی ادا اتنی پسند آئی, وہ معاف کرتا گیا, عذاب ٹلتا گیا. شعیب سچا تھا لیکن جو کہا وہ ہوا نہیں. سلامت ہو. حضرت شعیب سچا تھا لیکن جو شعیب علیہ السلام نے فرمایا ویسا ہوا نہیں. جو شعیب علیہ السلام نے فرمایا ویسا ہوا نہیں. جو شعیب علیہ السلام نے فرمایا ویسا ہوا نہیں. اور جو صادقین ہیں ان کی شان یہ ہے, عید والے دن حسن حسین نے اپنی اماں سے پوچھا ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ زہرا نے فرمایا درزی کے پاس. سلامت رہو آپ. میری بی بی نے فرمایا درزی کے پاس. میری بی بی نے فرمایا درزی کے پاس. میری شہزادی نے فرمایا درزی کے پاس. حالانکہ بی بی نے کپڑے درزی کو سلنے کے لیے نہیں دیے تھے. ادھر زہرا کے منہ سے نکلا آواز قدرت رضوان جنت, جلدی جلدی درزی بن ضمیر پہ جا. پر فرشتہ بن کے نہ جاؤ بلکہ جا کے گئے انا خیات الحسنین. فکرے میں ایک فرق ہے, ایک ہوتا ہے درزی, اس سے کوئی بھی کپڑے سلوا سکتا ہے. اس نے اپنے آپ کو درزی نہیں کہا. ابراہیم کا مقام نہیں کہ اسے کرتا سلوائے. یہ ہے خیات الحسنین. یہ ایک حسن کا درزی ہے, دوسرا حسین کا درزی ہے. اس کے علاوہ کائنات میں یہ کسی کا درزی نہیں. اسی لیے اللہ فرماتے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کے ساتھ رہو. ایمان والوں سچوں کے ساتھ رہو. پتہ چلا ایمان والے اور ہیں, سچے اور ہیں. جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو وہ ایمان والا تو ہو سکتا ہے, صادقین نہیں ہو سکتا. جو
बेचारा पहले बुत पूजता रहा हो, वो कोई भी हो, पहले बुत पूजता रहा, फिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो तो ईमान वाला हो सकता है। जैसे ही कलमा पढ़ेगा ईमान वाला हो जाएगा, जैसे ईमान वाला होगा अल्लाह का हुक्म होगा सच्चों के साथ रहो, सच्चे को मैदान में छोड़ के भागना नहीं। कभी सच्चे को मैदान में अकेला ना छोड़ना, बाकियों को छोड़ो, रसूल तो सच्चा है, तो जो रसूल के साथ ही नहीं रहा वो तो ईमान वाला ही नहीं। नहीं मैं समझा नहीं सका, फिर तो ईमान वालों को हुक्म है कि सच्चों के साथ रहो, अगर कोई सच्चों के साथ न रहे तो वो ईमान वाला नहीं। बेशक चुप करके दिल में जवाब देना, लेकिन नबी तो सच्चा है, तो जो नबी को छोड़ जाए वो बेचारा खुद मोमिन नहीं तो अमीरुल मोमिनीन कैसे होगा।